میں نے اپنی زندگی یہاں سے شروع کی تھی. اس کے بعد بھی بہت اشتغال رہا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ شیخ عطار کی تذکرۃ الاولیاء میں اسکول کے زمانے میں اسی شوق سے پڑھتا اور والد کو پڑھ کے سناتا تھا جیسے اب برسوں سے قرآن کے ساتھ تعلق ہے. وہ جو واقعات اس میں بیان ہوتے ہیں، جس طرح کی چیزیں اس میں نمایاں کی جاتی ہیں، وہ گویا شب و روز کی چیزیں تھیں. تو اس کے ساتھ کوئی میں اناد لے کے پیدا نہیں ہوا. لیکن مختصر کر رہا ہوں بات کو، جب شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ وقت آیا کہ قرآن مجید سے تعارف ہوا اور یہ بات معلوم ہوئی کہ دین میں یہی کتاب فیصلہ کن ہے. مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں سائنس میں تحقیقات کروں، میں ذروں کا دل چیر کے دیکھوں، لیکن اگر میں دین کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو یہ طے ہونا چاہیے نا کہ اس میں قرآن کی کیا حیثیت ہے. اب جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب قرآن کے لیے خاص ہو جاؤں گا تو یہ پہلی مرتبہ مجھ پر واضح ہوا کہ قرآن کی دین میں حیثیت کیا ہے. یعنی وہ حیثیت جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو دی ہے. آپ کے پاس دو راستے ہیں نا. آپ اپنے طور پر کوئی دین بنانا چاہتے ہیں، آپ کوئی فلسفہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں، تو دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنے فلسفے اور اپنے ایجاد کردہ دین کی حیثیت سے پیش کیجیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کر گئے ہیں اس کی بنیاد اللہ کی کتاب قرآن ہے. اور قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ دین سے متعلق حتمی حجت صرف اسی کو حاصل ہے. قرآن مجید کا یہ پہلو ہے جس کو ہمارے ہاں بہت کم لوگوں نے سمجھا یا جانا. وہ مذہبی چیزوں میں سے یا مذہبی کتابوں میں سے ایک کتاب کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں. یعنی زبور بھی اللہ کی کتاب تھی، تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، لیکن اس وقت قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے کہ وہ دین کے تمام معاملات میں اللہ کی اتاری ہوئی میزان ہے. اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، یہ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں. اللہ نے یہ کتاب نہیں اتاری، ایک ترازو اتار دی ہے، ایک کسوٹی اتار دی ہے، ایک میزان اتار دی ہے. کیوں اتاری ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں کسی غلطی میں نہ پڑیں، کوئی انحراف نہ اختیار کریں، ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں، صحیح بات پر قائم ہو جائیں. اسی طرح یہ بیان فرمایا سورہ بقرہ میں کہ لوگوں کے مابین دین کے بارے میں، دین کو سمجھنے میں، دین کی تعبیر میں، دینی تصورات کی تعین میں اختلافات ہوئے تو ہم نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا. پورا قرآن ولایت کے اس تصور سے بالکل خالی ہے. یعنی کسی جگہ اس کا کوئی شائبہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا. قرآن میں ولی کا لفظ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا جس معنی میں اس کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے. یہ ایمان والوں کی ایک عام صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کارساز کے معنی میں، اللہ بندوں کا کارساز ہے، اور بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ کے دوستوں کے طور پر، اور یہ سب کے لیے ایک عام لفظ ہے. یعنی اس میں کسی مرتبے، کسی منصب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. قرآن مراتب اور مناسب کو الگ سے بیان کرتا ہے. یہ اس کی اصطلاح ہی نہیں ہے سرے سے، یہ بہت بعد کی ایجاد ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک پیرلل متوازی نظام کھڑا ہوا ہے ہمارے دین میں. یعنی ایسے لوگوں کے ذریعے سے یہ نظام کھڑا ہوا ہے جنہوں نے باقاعدہ اس کو ایک منصب بنایا. یہ منصب کیسے حاصل ہوتا ہے اس کی اپنی ایک شریعت تصنیف کی جس کو طریقت کہا جاتا ہے. اس کے تحت باقاعدہ جس طرح ہمارے ہاں اولو العزم انبیاء ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، اسی طرح ایک پوری ہیرارکی قائم کی جس میں اوتاد ہیں، نجباں ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، قطب الاقطاب ہیں. یہ ایک پوری دنیا ہے. قرآن مجید اس بنیادی تصور یعنی ولایت سے خالی ہے. یہ اجنبی باتیں ہیں اس کے لیے، کسی جگہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ کوئی منصب ہی نہیں ہے سرے سے کہ جو قرآن نے بیان کیا ہو. تو یہ جو دین ہے یہ آخری درجے میں ہمارے اندر کیا صفات پیدا کرنا چاہتا ہے،
وہ میں نے سورہ احزاب کے حوالے سے ایک آیت نقل کی ہے، پھر اس کو بیان کیا ہے کئی صفات میں. ان ساری صفات کو آپ پڑھ لیں، کوئی شائبہ بھی آپ کو اس کا نظر نہیں آئے گا. وہ کمال ہے، آخری درجے کا جو کمال قرآن نے بیان کیا ہے، اس میں کیا صفات ہونی چاہیے. وہ سب وہ چیزیں ہیں جس میں نہ کوئی مراقبے ہیں، نہ کوئی چلے ہیں، نہ کوئی ریاستیں ہیں، نہ کوئی روحانی مکاشفات ہے، کوئی چیز نہیں ہے. وہ عمل کا اظہار ہے. اسلام میں ہوتا ہے، ایمان میں ہوتا ہے، روزے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق میں ہوتا ہے، اخلاقی حدود کی پاسداری میں ہوتا ہے. اس کو آپ نکال کے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں، وہ جہاں جہاں قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ آخرت سے متعلق ہے. مثلا بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی حزن، کوئی غم نہیں ہوگا. کہاں نہیں ہوگا؟ ہر جگہ نکال کے دیکھیے. قیامت میں، اس دنیا میں تو اللہ کے پیغمبر اور رسول بھی غم زدہ ہوئے ہیں، خوف میں رہے ہیں. قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کس کس نوعیت کی بات رہی ہے. صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، اس طرح کے غم، یہ سب ان کے امتحان کے لیے ان پر آئے. باقاعدہ بیان کیا اس بات کو. جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ جنت کی تعبیر ہے کہ جس وقت تم میری بارگاہ میں حاضر ہوگے تو یہ سارے غم ختم ہو جائیں گے اور یہ سارے اندیشے ختم ہو جائیں گے. ان چیزوں کو اٹھا کر دنیا میں لایا گیا. قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو وہ بالکل واضح تصویر اس کی بیان کر دیتا ہے. تو وہ صفات ہیں جو بیان ہوئی ہیں. اس کے بعد یہ بات کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، فرمایا کہ اس کا ظہور بھی قیامت میں ہوگا. اولئک المقربون، یہ قیامت میں یہاں کے اعمال کے نتیجے میں سابقون کو ملنے والا درجہ ہے، وہاں ملے گا. یعنی یہاں کوئی خدا کے تخت کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا. اس دنیا میں بڑے ہوں یا چھوٹے، عارف ہوں یا عامی، سب سے جس چیز کا تقاضا ہے وہ ایمان بالغیب ہے. ایمان بالغیب کا مطلب اندھا ایمان نہیں ہوتا، یعنی عقل کی بنیاد پر ماننا، بن دیکھے ماننا. ایمان بالغیب میں بے ظرفیت کی ہے، غیب میں رہتے ہوئے ماننا. یہاں شہود جس کو کہتے ہیں نا کہ صدیقین کو مشاہدہ ہو جاتا ہے، حقائق کھل جاتے ہیں، روحانی مراتب ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کے پورے فلسفے کے خلاف ہے. تو یہ تذکرۃ الاولیاء، دیکھیں کتاب کا نام ہے اولیاء. شکر ہے اولیاء رکھا ہے، اولیاء اللہ نہیں رکھا. بالکل من دون ہی اولیاء جو سورۃ الاعراف میں ہے. اللہ کے مد مقابل ہم آیتی تذکرۃ الاولیاء. یہ شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری کی کتاب ہے، اور یہ دیوبند اور بریلویوں کی کتابوں میں اس کے ریفرنسز موجود ہیں. شبیر بردرز لاہور سے شائع ہوا ہے. پاکستان میں سب سے بڑا مدرسہ ہے، مکتبہ ہے جو بریلوی مکتبہ فکر کا. اس میں جناب انہوں نے بازید بستامی کے اوپر باقاعدہ چیپٹر باندھا ہے، اور آپ حیران ہوں گے انہوں نے بازید بستامی کی معراج بتائی ہے. یہ دکھائیں جی، ایرو لگے، تیر چلایا، میں معراج ہوتے. اور ان کا دعویٰ ہے کہ انبیاء میں معراج ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اولیاء میں معراج ہوئی ہے بازید بستامی کو. ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین جو اولیاء کے سردار ہیں وہ علیہم السلام، ان کو نہیں ہوئی ہے، بازید بستامی کو ہوئی ہے. اور جی جنید بغدادی فرماتے تھے کہ ان کا اولیاء میں وہ مقام ہے جو جبریل کا فرشتوں میں ہے. ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا کوئی مقام نہیں جی، ان کا مقام ہے جبریل کا فرشتوں میں. اولیاء، شکر ہے اولیاء، اولیاء اللہ نہیں، اولیاء. ٹھیک ہے، حمایتی. اسی چیپٹر میں، یہ معراج والے چیپٹر کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے جھوٹا دفاع کیا اور مان لیا کہ بایزید بستامی یزید دے ابا جی او کی کچھ کہندے سن، اور ان کی جو ہے وہ تعویلات کی ہیں باطل. اس کے بعد یہ آخری 2 لائنیں جو ہے نا جی، آپ نے آخری 2 لائنیں ان کو آپ نے ذرا دکھانا ہے، جس پہ میں نے نیچے شعر لکھا ہے: با محمد ہوشیار با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیوانگی اللہ کے لیے دکھاتے ہو، اس کے اوپر شاید کوئی بخشش کی امید بن جائے اگر پاگل ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں تو سیدھا فرما دیا گیا کہ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. یہاں پر دیکھیں انہوں نے خود مانا ہے کہ بایزید بستامی کیا کچھ کہا کرتے تھے. یہ آپ بریلوی علماء اور بزرگوں کا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں پیش کرنے لگا. کہتے ہیں کہ
آپ کی زبان خدا کی زبان بن چکی تھی، آپ کی زبان خدا کی زبان بن چکی تھی، اور آپ کا قول حقیقت میں اللہ کا قول تھا۔ اور یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، نعوذ باللہ، کہ یہ بایزید کہا کرتے تھے، یزید ابا جی، کہ میرا جو جھنڈا ہے وہ اعظم ہوگا محمد کے جھنڈے سے قیامت والے دن، اور تانوں کھنگن نہیں دینا کسی نے۔ پتہ لگ جائے گا جو چمڑی لوے گی نا جڑے اس طرح دے بکواسات کرنے والے اور انہوں نے چھاپنے والے، تانوں کھنگن نہیں دینا کسی نے۔ لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے لواء الحمد، شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ہے نبوت کے اوپر ڈاکہ۔ گل وچ کوئی اور ہے خادم رضوی صاحب، اے نبوت تے ڈاکہ ہوا ہے۔ غلامت قادیانی نے نبی کہہ کے ڈاکہ مارے ہیں، انہوں نے نہ لے بغیر ڈاکہ مارے جے۔ اگر یہ ان کی کتابیں ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن ان کا عقیدہ ہے ان کی کتابیں ہیں اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور یہ بھی بابا جی خود فرید الدین اتار بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ اس تو بڑی ہے جناب آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تک پہنچ رہے جے۔ سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے۔ ان جیسے کلمات آپ کی زبان سے نکلے، لیکن در حقیقت خدا تعالیٰ نے آپ کی زبان سے گفتگو فرمائی، نعوذ باللہ۔ ایڈی وڈی چھڑول